زمینوں میں وہ نکلے میری ظلمت خانے دل کے مکینوں میں، جلا سکتی ہے شمع گفتگو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، وہ اپنی شاطرانہ وحیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بے ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے کہ جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کا نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو برسہ برس کا انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حاصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا بھی چلاتا جانب منزل مدار، میں اکیلا بھی چلاتا جانب منزل مدار، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، مقدمہ وہابیہ نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بننا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء، صلحاء شہید اور زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا ناموتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولی یوم نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں قرآن کریم کے 3 لاکھ سے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کرام کو تختہ ڈال پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء
کے جسموں کو تانبے سے دہا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے جلا دیا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں جس طرح 40 کو پکا دیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے آدمی پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ دربار میں شاہوں کے بھی سر خم نہیں کرتے، دربار میں شاہوں کے بھی سر خم نہیں کرتے۔ دنیا تو یہی کرتی ہے مگر ہم نہیں کرتے۔ پانی کی طرح چلتے ہیں بن جاتے ہیں سیلاب، ہم پہ ابھی خطرہ شبنم نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔